جب سنتے ہیں حکم کیا ہے اذان سننے کے بعد؟ اذان کے کلمات کو دہرائیں، یہ پہلا واجب، یہ پہلا عمل ہے جو سننے والے کو کرنی چاہیے کہ جیسے جیسے مؤذن اذان کے کلمات کہتا ہے سننے والا بھی ان کو دہرائے، یہ پہلا کام ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ ایک پہلا کام ہو گیا۔ دوسرا کام درود آگے پیچھے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں آگے پیچھے میں، لیکن کچھ کام ہیں جو ہمیں نوٹ کر کے رکھنی چاہیے کہ یہ کام اس موقع کی ہیں۔ درود پڑھنی چاہیے، الحمدللہ یہ بھی صحیح روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ مؤذن جیسی بات کہنے کے بعد میرے اوپر درود بھیجا صلی اللہ علیہ، اور اسی کے اندر اس کی فضیلت بھی ہے کہ ایک بار اگر میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ یہ دوسرا کام ہوا۔ تیسرا دعا، اور اس دعا میں ایک کلمے پر ہمیں بھی زور دینا چاہیے جس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ مانگنا، یعنی ہم نے نبی پر درود بھیجا اور درود بھیجنے کے بعد اپنے نبی کے لیے ہم اپنے رب سے وسیلہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی کو کیا دے دے، وسیلہ دے دے، اے اللہ ہمارے نبی کو کیا عطا فرما، وسیلہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وسیلہ جنت کے اندر ایک مقام ہے جو اللہ کے صرف ایک ہی بندے کو مل سکتا ہے، وَأَرْجُو، آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا۔ پھر بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگیں، پھر بھی ہم مانگیں گے، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے ہمیں مانگنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ رب العالمین سے مانگیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہمارے اپنے لیے وہ مفید ہے، مانگنا وہ ہمارے اپنے لیے باعث اجر اور ثواب ہوگا۔ کیا کہہ کر کے مانگیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، آتی محمد الوسیلہ، یہی ہے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو مقام محمود کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ دینے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ آپ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ وسیلہ جو درجہ ہے یہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے عطا کرے گا۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ رب العالمین سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے میرے لیے وسیلہ مانگے گا حلت لہ شفاعتی، تو اس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حلال ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس چیز کو ثابت کر دے گا اس شخص کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا، یا تیسرا ہو گیا؟ تیسرا کام ہو گیا۔ اور کون سا کام ہے اذان سننے کے بعد؟ ہاں، کون سی دعا ہے؟ ماشاء اللہ، زبردست، ذرا زور سے ایک بار پڑھیے۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ تو اس دعا کے اندر وہ 3 چیزیں جو اصول ثلاثہ ہیں ان 3 چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ بعض روایت میں ہے وَأَنَا أَشْهَدُ، اور بعض میں ہے اشہد اللہ الہ، جیسے کہ بھی آپ نے سنایا۔ وَأَنَا أَشْهَدُ بعض روایات میں ہے، اور بعض روایتوں میں
و आना के बग़ैर अशहदु सिर्फ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। इसकी तरतीब शहादतैन के बाद में या पूरी अज़ान होने के बाद? जैसे जब मुअज्जिन शहादतैन बयान करे उसके बाद है या पूरी अज़ान? पूरी अज़ान मुकम्मल कर लेने के बाद। यही है महल शाहिद। अज़ान के बाद जब हम बहुत सारी दुआएं करते हैं तो उन दुआओं में इन 3 उसूल की ख़ास तौर से दुआ करते हैं। यानी हम इकरार करते हैं इस बात का, शहादत देते हैं इस बात की कि अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और नबी नहीं, और ये जो दीन इस्लाम है यही हमारा दीन है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि हर रोज़ 5 बार कम से कम बंदा इस बात का इकरार करता है, उसकी शहादत देता है, कम से कम 5 मरतबा, कम से कम। सिर्फ इस दुआ को सामने रखें जो अज़ान के बाद हमको सिखाया गया कि 5 बार बंदा इसकी शहादत दे। ये सिखाया किसने? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। इससे अंदाज़ा ये करें कि कितनी अहमियत है इन तीनों उसूल की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार हर रोज़ बार बार इसे ज़ुबान पर जारी करते रहने और याद दिलाते रहने का मामला रखा है। तो इसलिए इन तीनों उसूल को बंदा बड़ी ही पाबंदी के साथ में इन्हें जारी करने की कोशिश करे। अगर ऐसा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। वग़फ़िर लहू ज़ंबुहु, उसके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। तो जहाँ याद दिलाया जा रहा है वहीं उसकी फजीलत भी बताई जा रही है। वहाँ हल्लत लहू शफ़ाअती था और यहाँ वग़फ़िर लहू ज़ंबुहु है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद था तो अल्लाह की 10 रहमतों का नुज़ूल था। गोया कि अज़ान के कलिमात के बाद बंदे के लिए नेमतों के और ख़ैर के सिलसिले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ शक्लों में उसके लिए खोल दिए हैं। अगर इन चीज़ों को हम ज़रा ध्यान के साथ में अदा